السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن شروع کروں گا جو کچھ سپتاہ تک یہ جاری رہے گا۔ حضرت عثمان کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے، یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سوئم جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، جبکہ ان 8 خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مال غنیمت میں حصہ دے کر جنگ میں شامل ہونا ہی ٹھہرا دیا تھا۔ آپ کا نام عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصا بن قلاب ہے۔ اسی طرح آپ کا ونش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ونش کے ساتھ 5ویں پشت پر عبد المناف پر جا کر ملتا ہے۔ حضرت عثمان کی ماتا کا نام اروا پتری قریظ تھا۔ حضرت عثمان کی نانی ام حکیم بیضہ پتری عبد المطلب تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھیں۔ ایک روایت کے انوسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی ام حکیم بیضہ پتری عبد المطلب جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عثمان کی ماتا اروا پتری قریظ نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام سویکار کر لیا تھا اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں اور اپنے پتر حضرت عثمان کے دور خلافت میں فوت ہونے تک مدینہ میں ہی رہتی رہیں۔ حضرت عثمان کے پتا زمانہ جاہلیت میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان کا گوتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت عثمان کا گوتر ابو عمر تھا۔ جب حضرت رقیہ پتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پتر عبداللہ پیدا ہوئے تو اس کے سمبند میں پھر مسلمانوں میں آپ کا گوتر ابو عبداللہ بھی پرسدھ ہو گیا۔ اسحاق کے پتر کے انوسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پتری حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کی، جو غزوہ بدر کے دنوں میں وفات پا گئیں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری پتری حضرت رقیہ کی بہن حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان سے شادی کر دی۔ اس وجہ سے آپ کو ذو نورین کہا جانے لگا۔ یہ بھی ورنن کیا گیا ہے کہ ذو نورین اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ ہر رات نماز تہجد میں بہت زیادہ تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن نور ہے اور قیام اللیل بھی نور ہے۔
اس لیے آپ ذو نورین ارتھات دو نوروں والے کے اپ نام سے پرسدھ ہو گئے۔ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ حضرت عثمان کے جنم کے بارے میں جو ایک صحیح کتھن کے انوسار حضرت عثمان عام الفیل کے 6 ورش بعد مکہ میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ طائف میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 ورش چھوٹے تھے۔ آپ کے اسلام سویکار کرنے کے بارے میں ورنن کیا جاتا ہے، جو یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ دونوں حضرت زبیر بن عوام کے پیچھے پیچھے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے۔ آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام کا سندر سندیش پرستت کیا اور انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق کے بارے میں اوگت کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ کی اور سے ملنے والے سمان اور پرتشٹا کا وعدہ کیا۔ اس پر وہ دونوں حضرت عثمان اور حضرت طلحہ ایمان لے آئے اور آپ کا ستیاپن کیا۔ پھر حضرت عثمان نے کہا، یا رسول اللہ، میں حال ہی میں ملک شام سے واپس آیا ہوں۔ جب ہم مان اور زرق ستھان کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے، مان اردن کے دکشن میں حجاز کی سیما کے نکٹ ایک شہر ہے، اور زرق یہ مان کے ساتھ ہی استھت ہے۔ بہرحال کہتے ہیں وہاں ہم پڑاؤ کیے ہوئے تھے اور ہم سوئے ہوئے تھے کہ ایک گھوشنا کرنے والے نے اعلان کیا، اے سونے والو جاگو، یقیناً احمد مکہ میں پرکٹ ہو چکا ہے۔ پھر جب ہم واپس پہنچے تو ہم نے آپ کے بارے میں سنا۔ حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے پرانے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ اسلام سویکار کرنے کے بعد آپ پر اتیاچار بھی ہوئے۔ موسیٰ بن محمد اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے اسلام سویکار کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ نے آپ کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ کر نیا دھرم اپناتے ہو۔ خدا کی قسم، میں تمہیں کداپی نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ تم اپنا یہ نیا دین چھوڑ نہ دو۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا، خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ اس سے ومکھ ہوں گا۔ حکم نے جب آپ کے دین پر مضبوطی کی یہ حالت دیکھی تو پھر مجبوراً آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت رقیہ سے جب آپ کی شادی ہوئی، اس گھٹنا کو اس پرکار ورنن کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پورو حضرت رقیہ کا رشتہ ابو لہب کے پتر عتبہ سے اور ان کی بہن حضرت ام کلثوم کا رشتہ عتبہ کے بھائی عتیبیہ سے ہو چکا تھا۔ جب سورت المسد ارتھات سورہ لہب نازل ہوئی تو ان کے باپ ابو لہب نے ان سے کہا کہ یدی تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے الگ نہ ہوئے تو میرا تم سے کوئی سمبند نہیں ہوگا، یہ رشتہ توڑ دو۔ اس پر ان دونوں نے وداعی سے پورو ہی دونوں بہنوں کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے مکہ میں ہی حضرت رقیہ سے شادی کر لی اور ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان دونوں ہی خوبصورتی میں اپنی ادھارن سوئم تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے احسن الزوجین راہما انسان رقیہ و زوجہا عثمان۔ سب سے خوبصورت جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا ہو وہ حضرت رقیہ اور ان کے پتی حضرت عثمان ہیں۔ عبد الرحمن بن عثمان قریشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پتری کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتری ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی رہو، نسندہ یہ میرے صحابہ میں ششٹاچار کی درشٹی سے مجھ سے سب سے زیادہ سمان ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
ہجرت کی گھٹنا کے بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کو جو آزمائش پہنچ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ستھان اور پدوی کے کارن سے اور اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے آپ عافیت میں تھے، اور یہ ارتھات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ٹھاک تھے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آزمائش میں وہ تھے اسے روکنے کی، صحابہ جس آزمائش میں تھے اسے روکنے کی آپ کو قدرت اور طاقت نہیں، آپ قدرت اور طاقت نہیں رکھتے تھے، جبکہ سوئم تو کچھ سیما تک امن میں تھے، لیکن اتیاچار ہو رہے تھے صحابہ پر، ان ظلموں کو روکنے کی آپ میں شکتی نہیں تھی۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا صحابہ سے کہ یدی تم حبشہ کی زمین کی طرف نکلو، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس کسی ایک پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس آزمائش سے بچا دے گا جس میں تم لوگ ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپدرو کے بھے سے اور اپنے دین کے دوارا اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کے لیے، دین کے دوارا اللہ تعالیٰ کی اور بھاگنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حبشہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اسلام میں ہونے والی پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ میں حضرت عثمان اپنی پتنی حضرت رقیہ پتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ حضرت رقیہ پتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سوچنا پہنچنے میں دیری ہو گئی، پتہ نہیں لگ رہا تھا ہجرت کی ہے، کہاں تک پہنچے ہیں، کیا حال ہے، تو آپ باہر نکل کر ان کے سمبندھ میں سوچنا کی پرتیکشا کرتے رہے۔ پھر ایک مہیلا آئی اور اس نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پرتھم ویکتی ہے جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مارگ میں ہجرت کی ہے۔ حضرت سعد ورنن کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان نے ارض حبشہ کی اور ہجرت کا نرنے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ رقیہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، میرا خیال ہے کہ تم میں سے ایک اپنے ساتھی کا حوصلہ بڑھاتا رہے، ارتھات دونوں ہوں گے تو ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہو گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء پتری ابو بکر کو فرمایا کہ جاؤ اور ان دونوں کی سوچنا لاؤ کہ چلے گئے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں، کیا حالت ہے باہر کی۔ حضرت اسماء جب واپس آئیں تو حضرت ابو بکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپستت تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان ایک خچر پر لگام ڈال کر حضرت رقیہ کو اس پر بٹھا کر سمندر کی طرف نکل گئے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کے بعد یہ دونوں ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں۔ حبشہ سے ان کے واپسی کی گھٹنا بھی ورنن ہوئی ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ نے حبشہ کی اور ہجرت کی تھی انہیں خبر پہنچی کہ مکہ والے اسلام لے آئے ہیں۔ اس پر یہ مہاجرین حبشہ سے مکہ کی اور واپس لوٹے۔ جب وہ مکہ کے نکٹ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اس پر یہ لوگ پوشیدہ طور پر یا کسی کے امان میں آ کر مکہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر مدینہ ہجرت کی اور بدر اور احد کی جنگ میں آپ کے ساتھ ارتھات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جن کو کفار نے مکہ میں ہی روک لیا اور وہ جنگ بدر اتیادی میں شریک نہیں ہو سکے۔ حبشہ سے آ کر پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان اور ان کی پتنی حضرت رقیہ پتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھیں۔ حضرت عثمان حبشہ میں کچھ ورش رہے۔ یہ پستک میں ایک ستھان پر یہ لکھا ہے کہ کچھ ورش رہے، اس کے بعد
جب کچھ صحابہ قریش کے اسلام کی غلط خبر پا کر اپنے وطن واپس آئے تو حضرت عثمان بھی آ گئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ اس آدھار پر کچھ صحابہ پر حبشہ کی طرف لوٹ گئے، پرنتو حضرت عثمان مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ مدینہ کی ہجرت کا سامان پیدا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سمست صحابہ کو مدینہ کی اور ہجرت کا ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ ایک روایت میں یہ ورنن ملتا ہے کہ حضرت عثمان پناہ حبشہ کی اور ہجرت کر کے گئے، لیکن ادھکتر جیونی کی پستکوں میں حضرت عثمان کی حبشہ کی اور اس دوسری ہجرت کا ورنن نہیں ہے۔ ویسے بھی ہجرت حبشہ دوسری کا جو پرشٹھ بھومی ہے اور وستار سے جیونی کی کتب میں اور حدیث میں ورنن ہوا ہے، سوچ کر سچیت ہو کر جیونی کے لیکھکوں نے اس کو اسی طرح سویکار نہیں کرتے، کیونکہ درایتاً ایسا سمبھو نہیں ہے۔ اس لیے ہجرت حبشہ کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو اپنی جانچ کی ہے وہ ورنن کرتے ہیں کہ اس میں کچھ حصہ اس میں سے پچھلے کچھ صحابہ کے ورنن میں کر چکا ہوں، لیکن بہرحال یہاں بھی ورنن کرنا آوشک ہے۔ مرزا بشیر احمد صاحب کا شودھ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا کشٹ اتیادھک ہو گیا اور قریش اپنے کشٹ دینے میں ترقی کرتے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ کی اور ہجرت کر جائیں، اور فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ عادل اور انصاف پریہ ہے، اس کی حکومت میں کسی پر اتیاچار نہیں ہوتا۔ حبشہ کا دیش جو انگریزی میں تھوپیا یا ابیسینا کہلاتا ہے، بر اعظم مہادیپ افریقہ کے اتری پورب میں استھت ہے، اور جائے وقوع کی درشٹی سے جنوبی عرب کے بالمقابل پر ہے، اور درمیان میں بحیرہ احمر کے اتیرکت کوئی اور ملک روک نہیں۔ اس زمانہ میں حبشہ میں ایک مضبوط عیسائی حکومت قائم تھی اور وہاں کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا، بلکہ اب تک بھی وہاں کے حکمران اسی نام سے پکارے جاتے ہیں۔ جب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا، حبشہ کے ساتھ عرب کے تجارتی سمبند تھے، اور ان دنوں میں حبشہ کا دارالسلطنت اکسوم تھا، جو موجودہ شہر ادوا کے نکٹ استھت ہے، اور اب تک ایک پوتر شہر کی صورت میں آباد چلا آتا ہے۔ اکسوم ان دنوں میں بڑی طاقتور حکومت کا کیندر تھا۔ اس وقت نجاشی کا ویکتیگت نام اسحمہ تھا، جو ایک عادل، بیدار مغز اور مضبوط بادشاہ تھا۔ بہرحال جب مسلمانوں کو کشٹ اتیادھک پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جن سے سمبھو ہو حبشہ کی اور ہجرت کر جائیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ماہ رجب نبوی میں 11 مرد اور 4 مہیلاؤں نے حبشہ کی اور ہجرت کی۔ ان میں سے ادھکتر پرسدھ کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان اور ان کی پتنی رقیہ پتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ابو حذیفہ بن عتبہ، عثمان بن مظعوم، مصعب بن عمیر، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی پتنی سلمہ۔ یہ مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک وچتر بات ہے کہ ان آرمبھک مہاجرین میں ادھکتر کی سنکھیا ان لوگوں کی تھی جو قریش کے طاقتور قبائل سے سمبند رکھتے تھے، اور کمزور لوگ کم نظر آتے تھے، جس سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پرتھم یہ کہ طاقتور قبائل سے سمبند رکھنے والے لوگ بھی قریش کے اتیاچار سے سرکشت نہ تھے۔ دوسرے یہ کہ کمزور لوگ ادھارنتا غلام اتیادی اس وقت ایسی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں تھے کہ ہجرت کی بھی شکتی نہ رکھتے تھے۔
جب یہ مہاجرین دکشن کی طرف یاترا کرتے ہوئے شعیبہ پہنچے جو اس زمانہ میں عرب کی ایک بندرگاہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ قریش مکہ کو ان کی ہجرت کا علم ہوا تو اتیادھک بھرم ہوئے کہ یہ شکار مفت ہاتھ سے نکل گیا۔ اس لیے انہوں نے ان مہاجرین کا پیچھا کیا، پرنتو جب ان کے آدمی کنارے پر پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا، اس لیے ناکام واپس لوٹے۔ حبشہ میں پہنچ کر مسلمانوں کو اتیادھک امن کا جیون پراپت ہوا اور خدا خدا کر کے قریش کے اتیاچاروں سے چھٹکارا ملا۔ لیکن جیسا کہ کچھ اتہاسکاروں نے ورنن کیا ہے، ابھی بھی مہاجرین کو حبشہ میں گئے زیادہ سمے نہ گزرا تھا کہ ایک اڑتی ہوئی افواہ ان تک پہنچی کہ سمست قریش مسلمان ہو گئے ہیں، مکہ میں اب بالکل امن و امان ہے۔ اس خبر کا یہ پرینام ہوا کہ اکثر مہاجرین بلا سوچے سمجھے واپس آ گئے۔ جب یہ لوگ مکہ کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب ان کے لیے بڑی کٹھنائی کا سامنا تھا۔ انتتہ کچھ تو راستے میں ہی واپس لوٹ گئے اور کچھ چھپ چھپ کر یا کسی پربھاوی اور شکتیشالی کے سمرتھن میں ہو کر مکہ میں آ گئے۔ یہ شوال 5 نبوی کی گھٹنا ہے، ارتھات ہجرت کے آرمبھ اور مہاجرین کی واپسی کے مدھے صرف 2.5-3 ماہ کی دوری ہے۔ یدیپی واستو میں افواہ بالکل جھوٹی اور بے بنیاد تھی جو مہاجرین حبشہ کو واپس لانے والے اور ان کو کشٹ میں ڈالنے کے ادیشیہ سے قریش نے پرسدھ ہو کر دی ہوگی۔ بلکہ زیادہ غور سے دیکھا جائے تو اس افواہ اور مہاجرین کی واپسی کا قصہ ہی بے بنیاد نظر آتا ہے، لیکن یدی اسے صحیح سمجھا جائے تو سمبھو ہے کہ اس کی طے میں وہ استھت ہو جو کچھ احادیث میں ورنن ہوا ہے۔ یدی اس طرح دیکھا کچھ کہ جو روایت ہے کہ حضرت عثمان کچھ ورش ٹھہرے تو وہ روایت پھر غلط نکلی۔ یدی اس کو صحیح مانا جائے اور یدی اس کو غلط سمجھا جائے تو پھر 3 مہینے میں 4 مہینے میں واپس آ گئے۔ لیکن بہرحال حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا شودھ یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یدی اسے صحیح سمجھا جائے تو سمبھو ہے کہ اس کی طے میں وہ استھت ہو جو کچھ احادیث میں ورنن ہوا ہے، اور وہ جیسا کہ بخاری میں آتا ہے یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن کعبہ میں سورہ نجم کی آیت تلاوت فرمائی۔ اس وقت وہاں کئی ایک روزہ کفار بھی اپستھت تھے اور کچھ مسلمان بھی تھے۔ جب آپ نے سورہ ختم کی تو آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ ہی تمام مسلمان اور کافر بھی سجدہ میں گر گئے۔ بہرحال کفار کے سجدہ کی وجہ سے احادیث میں ورنن نہیں ہوا کہ وہ کیوں گر گئے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتیادھک پربھاوی آواز میں آیت الہی کی تلاوت فرمائی، اور وہ آیت بھی ایسی تھی جن میں وشیشتا کے ساتھ خدا کے ایکیشور واد اور اس کی قدرت اور طاقت کا اتیادھک وستار سے نقشہ کھینچا گیا تھا اور اس کے احسانات یاد دلائے گئے تھے، اور پھر ایک اتیادھک پربھاوی اور یشسوی وانی میں قریش کو ڈرایا گیا تھا کہ یدی وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے ان قوموں کا ہوا جنہوں نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا، اور پھر انتتہ ان آیات میں آدیش دیا گیا تھا کہ آؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ، اور ان آیات کی تلاوت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان ایک ساتھ سجدہ میں گر گئے، تو اس کلام اور اس نظارہ کا ایسا جادوئی پربھاؤ ہوا کہ وہ بھی بے اختیار ہو کر اور مسلمانوں کے ساتھ سجدہ میں گر گئے۔ اور یہ کوئی وچتر بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے افسروں پر ایسے حالات کے ادھین کبھی کبھار منشیہ کا ہردے ڈر جاتا ہے اور وہ بے اختیار ہو کر ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو دراصل اس کے سدھانتوں کے دھرم کے ورودھ ہوتی ہے۔ آوشک نہیں ہوتا کہ اس کو مان کے یہ حرکت ہوئی ہو، بے اختیاری میں کئی دفعہ حرکت ہو جاتی ہے، کئی بار ایک اچانک
آفت کے وقت ایک ناستک بھی اللہ اللہ یا رام رام پکار اٹھتا ہے۔ میں نے بھی کئی ناستکوں سے پوچھا ہے اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے کہ اترکت اس کے کی ہمیں خدا پہ وشواس نہیں۔ کوئی ایسی بھیانک اوستھا ہو تو شکتی ہین ڈھنگ سے منہ سے خدا کا شبد نکل آتا ہے۔ تو بہرحال قریش تو ناستک نہیں تھے بلکہ وہ خدا کی ہستی کے سویکاری تھے، اتः جب ان پر روب اور یشسوی وانی کی تلاوت کے بعد مسلمانوں کی جماعت ایک ساتھ سجدہ میں گر گئی تو اس کا ایسا جادوئی پربھاؤ ہوا کہ ان کے ساتھ قریش بھی شکتی ہین ہو کر سجدہ میں گر گئے۔ لیکن ایسا پربھاؤ سدھارنتا وقتی ہوتا ہے اور انسان پھر جلد ہی اپنی مول اوستھا کی اور لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی ایسا ہی ہوا، سجدہ سے اٹھ کر قریش پھر وہی بت پرست کے بت پرست تھے، یہ نہیں کہ وہ اکیشور واد بن گئے تھے۔ بہرحال یہ ایک گھٹنا ہے جو صحیح احادیث سے پرمانت ہے، اتः یدی مہاجرین حبشہ کی واپسی کی خبر درست ہے تو ایسا گیات ہوتا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد قریش نے مہاجرین حبشہ کے واپس لانے کے لیے بیتاب ہو رہے تھے۔ اپنے اس کارے کو آڑ بنا کر سوئم ہی یہ افواہ پرسدھ کر دی ہوگی قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ کہ اب مکہ میں مسلمانوں کے لیے بالکل امن ہے۔ اور جب یہ افواہ مہاجرین حبشہ کو پہنچتی ہے تو سوبھاوک اسے سن کر بہت پرسن ہوئے اور سنتے ہی پرسنتا کے جوش میں واپس آ گئے۔ لیکن جب وہ مکہ کے پاس پہنچے تو اصل بات سے اوگت ہوئے، جس پر کچھ تو چھپ چھپ کر اور کچھ کسی طاقتور اور پربھاوی رئیس قریش کی حفاظت میں ہو کر مکہ میں آ گئے اور کچھ واپس چلے گئے۔ اتः یدی قریش کے مسلمان ہو جانے کی افواہ میں کوئی سچائی تھی تو وہ کیول اسی قدر تھی جو سورہ نجم کی تلاوت پر سجدہ کرنے والی گھٹنا میں ورنن ہوئی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یدی مہاجرین حبشہ واپس آئے بھی تھے تو ان میں سے ادھکتر پھر واپس چلے گئے، اور اس لیے قریش دن بدن اپنے کشٹ دینے میں بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے اتیاچار روز بروز بڑھ رہے تھے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر دوسرے مسلمانوں نے بھی چھپ چھپ کر ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور افسر پا کر آہستہ آہستہ نکلتے گئے۔ یہ ہجرت کا سلسلہ ایسا آرمبھ ہوا کہ انتتہ مہاجرین حبشہ کی سنکھیا 101 تک پہنچ گئی، جن میں 18 مہیلائیں بھی تھیں، اور مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی تھوڑے مسلمان رہ گئے۔ اس ہجرت کو کچھ اتہاس کار حبشہ دویتیہ کے نام سے پکارا کرتے ہیں۔ پھر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اپنا ایک وشلیشن ورنن کرتے ہوئے ورنن فرماتے ہیں، ایک اور روایت اور بات ہے جو اس افواہ اور مہاجرین کے واپسی کے قصہ کو سرے سے ہی سندگدھ کر دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتہاس میں ہجرت حبشہ کے آرمبھ کا اتہاس رجب 5 نبوی اور سجدہ کی تاریخ رمضان 5 نبوی ورنن ہوئی ہے، اور پھر تاریخ میں ہی یہ بات بھی ورنن ہوئی ہے کہ اس افواہ کے نتیجہ میں مہاجرین حبشہ کی واپسی شوال 5 نبوی میں ہوئی تھی، جبکہ ہجرت کے آرمبھ اور واپسی مہاجرین کے زمانہ میں صرف 2 سے لے کر 3 ماہ کی دوری تھی۔ اور یدی سجدہ کی اتہاس سے اور یدی سجدہ کے اتہاس سے زمانہ کی گننا شمار کریں تو یہ سمے کیول 1 ہی ماہ کا بنتا ہے۔ اب اس زمانہ کی حالات کے لحاظ سے قطعی طور پر ناممکن ہے کہ مکہ اور حبشہ کے مدھیہ اس قلیل سمے میں یاترائیں مکمل ہو سکیں، ارتھات سب سے پہلے مسلمان مکہ سے حبشہ پہنچے، اس کے بعد کوئی ویکتی قریش کے اسلام کی خبر لے کر مکہ سے حبشہ گیا، اور پھر مسلمان حبشہ سے روانہ ہو کر مکہ میں واپس آئے۔ ان 3 یاتراؤں کی پورتی بجائے نظر اس سمے کے جو ادھک باتوں میں گزر جاتا ہے تیاری بھی ہوتی ہے، اور چیزیں بھی اس قلیل عرصہ میں
جو پورنتا سمبھو تھی، اور اس سے بھی زیادہ یہ بات ناممکن تھی کہ سجدہ کے زمانہ سے لے کر مہاجرین حبشہ کے مزعومہ واپس تک یاترائیں مکمل ہو سکیں، کیونکہ اس زمانہ میں مکہ سے حبشہ جانے کے لیے دکشن میں آنا پڑتا تھا، اور پھر وہاں سے کشتی لے کر، جو ہر وقت پریاپت نہیں تھی، بحر احمر کو پار کر کے، جو سمندر ہے، بحر احمر کے سمندر کو پار کر کے افریقہ کے ساحل کے کنارے تک جانا ہوتا تھا، اور پھر کناروں سے لے کر حبشہ کی دارالسلطنت راجدھانی اکسوم تک، جو کناروں سے کافی دوری پر ہے، پہنچنا پڑتا تھا۔ اس زمانہ کے آہستہ یاتراؤں کے لحاظ سے اس پرکار کا ایک سفر بھی 1.5-2 ماہ سے کم سمے میں کداپی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس پرکار سے مانو قصہ سرے سے ہی غلط اور بے بنیاد قرار پاتا ہے، لیکن یدی مانو اس میں واستوکتا تھی بھی تو وہ یقیناً اس سے زیادہ نہیں جو ورنن کر دی ہے اوپر، واللہ عالم۔ بہرحال اس کی وجوہات جو بھی تھیں، کچھ سمے کے بعد حضرت عثمان کی حبشہ سے واپسی ہو گئی، اور پھر حضرت عثمان کی مدینہ کی اور ہجرت اور بھائی چارے کا ورنن اس پرکار ملتا ہے کہ محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان نے مکہ سے مدینہ کی اور ہجرت فرمائی تو آپ قبیلہ بنو نجار میں حضرت حسان بن ثابت کے بھائی حضرت اوس بن ثابت کے گھر ٹھہرے۔ موسیٰ بن محمد اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مدھے بھائی چارہ استھاپت فرمایا تھا۔ ایک روایت کے انوسار حضرت شداد بن اوس کے پتا حضرت اوس بن ثابت اور حضرت عثمان کے مدھے انوبند بھائی چارہ قائم فرمایا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو عبادہ سعد بن عثمان زرکی سے حضرت عثمان کا انوبند بھائی چارہ استھاپت ہوا تھا۔ ایک روایت کے انوسار حضرت عثمان کا بھائی چارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ استھاپت فرمایا تھا، اس لیے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ ابن لبیبہ ورنن کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان کے قید میں ہو گئے، ارتھات انتم دنوں میں جب دشمنوں نے آپ کو قید کر دیا، ہر طرح کی پابندی لگا دی، تو آپ نے ایک اونچی کوٹھڑی کی کے روشن دان سے جھانک کر لوگوں سے پوچھا، کیا تم میں طلحہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ کا کہا کہ کیا آپ کو علم ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مدھے بھائی چارہ استھاپت فرمایا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ میرا بھائی چارہ استھاپت فرمایا تھا، ارتھات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنے ساتھ بھائی چارے میں رکھا تھا۔ اس پر حضرت طلحہ نے کہا خدا کی قسم صحیح ہے۔ اس پر حضرت طلحہ سے پوچھا گیا جو ارد گرد ورودھی ہی تھے، حضرت عثمان کے گھر کو گھیرے ہوئے، انہوں نے ان سے پوچھا، جواب طلبی کی کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے حضرت طلحہ نے بڑی جرأت سے اتر دیا کہ حضرت عثمان نے مجھ سے قسم لے کر پوچھا تھا کہ جس بات کے بارے میں پوچھا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، تو کیا میں اس کی شہادت نہ دیتا؟ میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ جو تمہارا ورود ہے کرنا ہے کر لو۔ حضرت رقیہ کی وفات اور حضرت ام کلثوم سے شادی کی گھٹنا کا ورنن اس پرکار ملتا ہے کہ عبداللہ بن مکنف بن حارث انصاری ورنن کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عثمان کی پتری حضرت رقیہ کے پاس چھوڑا، وہ بیمار تھے اور انہوں نے اس دن وفات پائی جس دن حضرت زید بن حارث مدینہ کی اور اس وجے کی خوشخبری لے کر آئے جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے بدر کے مال غنیمت میں حصہ نردھارت فرمایا، اور آپ کا حصہ جنگ بدر میں شامل ہونے والوں کے لیے برابر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ اپنی پتری حضرت کلثوم کی شادی کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے مسجد کے دروازے پر ملے اور فرمانے لگے کہ عثمان، یہ جبرائیل ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلثوم کا نکاح رقیہ جتنے حق مہر پر اور اس سے تمہارے اچھے ویوہار پر تمہارے ساتھ کر دیا ہے، ارتھات دوسری پتری کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عثمان سے کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے ورنن فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کی تو آپ نے حضرت ایمن سے فرمایا، میری پتری کلثوم کو تیار کر کے عثمان کے ہاں چھوڑ آؤ اور اس کے سامنے دف بجاؤ۔ اس لیے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد حضرت کلثوم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے میری پیاری پتری، تم نے اپنے پتی کو کیسا پایا؟ کلثوم نے کہا، بہترین پتی ہیں۔ حضرت کلثوم حضرت عثمان کے ہاں 9 ہجری تک رہیں۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو کر وفات پا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی قبر کے پاس بیٹھے۔ حضرت انس ورنن کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کلثوم کی قبر کے پاس اس حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ بخاری کی ایک روایت سے اس گھٹنا کا اس پرکار ورنن ہوا ہے کہ ہلال نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتری کے جنازے پر اپستت تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم کی وفات پر فرمایا، یدی میری کوئی تیسری پتری ہوتی تو میں اس کی شادی بھی عثمان سے کر دیتا۔ حضرت ابن عباس ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت عثمان وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت کلثوم پتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں رو رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دونوں ساتھی ارتھات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان، تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ آپ حضرت عثمان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا آپ سے دامادی کا سمبند ختم ہو گیا، دونوں پتریاں فوت ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مت رو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یدی میری 100 پتریاں ہوتیں اور ایک ایک کر کے فوت ہو جاتیں تو میں ہر ایک کے بعد دوسری کو تجھ سے بیاہ دیتا، یہاں تک کہ 100 میں سے ایک بھی باقی نہ رہتی۔ بہرحال یہ ایک محبت کا اظہار تھا جو دونوں طرف سے ہوا۔ ایک فکر چنتا حضرت عثمان کی اس سمبند کا جو تعلق تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ستھاپت رکھا اور یہ وشواس دلایا کہ یہ سمبند تو قائم ہے۔ باقی ورنن انشاءاللہ آگے ہوگا۔ جیسا کہ میں ہر جمعہ میں تحریک کر رہا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں دعاؤں کی طرف، پاکستان کے لوگوں کے لیے، احمدیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ مخالفین تو اپنی اور سے اپنے علاقوں میں دائرہ تنگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ بڑی ہستی بھی ہے، خدا تعالیٰ بھی ہے جس کی تقدیر بھی چل رہی ہے اور اس کا دائرہ بھی ان کے اوپر تنگ ہو رہا ہے، اور وہ دائرہ جب تنگ ہوتا ہے تو پھر اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور یہ لوگ ابھی بھی عقل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، بلا وجہ کسی دشمنی سے باز آئیں۔ اس طرح جزائر کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، ایمان سلامت رہے ان کا۔ اسی پرکار کچھ جگہوں میں احمدیوں کی مخالفت کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو ہر لحاظ سے سرکشت رکھے۔ نمازوں کے بعد میں کچھ جنازے بھی پڑھاؤں گا۔ جنازے غیب کا ورنن بھی یہاں کر دیتا ہوں۔ پہلا ورنن ہے مولانا سلطان محمد انور صاحب،
پورو ناظر اصلاح و ارشاد مرکزیہ اور اصلاح و ارشاد نظارت خدمت درویشان بھی تھے، اور ناظر اصلاح و ارشاد رشتہ ناتا بھی رہے۔ 11 جنوری کو روا میں تقریباً 88 ورش کی آیو میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پتا کا نام چودھری محمد دین تھا اور ماتا کا نام رحمت بی بی۔ ان کے پتا نے 1828 میں حضرت خلیفہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور احمدیت میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت مولانا سلطان محمد انور صاحب آپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ مولانا سلطان محمد انور صاحب نے مڈل تک شکشا حاصل کرنے کے بعد اپریل میں وقف کر کے 1946 میں مدرسہ احمدیہ قادیان میں داخلہ لے لیا۔ پاکستان بننے کے بعد احمد نگر میں جامعہ احمدیہ میں چلے گئے، جہاں 1952 میں مولوی فاضل کی پریکشا دی اور اپریل 1926 میں جامعہ احمدیہ سے شاہد کی ڈگری پراپت کی۔ ان کی شادی وہیں محمودہ شوکت صاحبہ پتری چودھری سعد الدین صاحب سے ہوئی۔ نکاح ان کا مولانا جلال الدین صاحب شمس نے پڑھایا۔ 1960 میں جلسہ سالانہ کے اوسر پر ان کے بچوں میں 4 پتر اور 2 پتریاں ہیں۔ ان کے بیٹے ان کے احسان محمود وقف زندگی ربوہ میں تحریک جدید کے دفاتر میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ مکرم مولانا صاحب کی پہلی تقرری گجرات میں ہوئی تھی، نیز آپ نے بطور مربی سلسلہ وبھن شہروں میں پاکستان کے خدمت سر انجام دی۔ 1974 سے 1978 تک گانا میں بھی رہے۔ یہ اس دور میں جب میں بھی وہاں تھا، یہ تھے وہاں، اور میں نے دیکھا کہ بڑی شردھا کے ساتھ وہاں انہوں نے خدمت کی۔ 1982 سے 1983 تک سیکٹری مجلس کار پرداز بھی رہے، پھر صدر مجلس کار پرداز نردھارت ہوئے۔ 83 میں 1983 سے 1998 تک یہ ناظر اصلاح ارشاد مرکزی رہے، پھر اس کے بعد 2011 تک ناظر خدمت درویشان رہے، پھر 2011 سے 17 تک ناظر رشتہ ناتا رہے اور روگ کے کارن سے 1917 میں ریٹائر ہو گئے۔ ان کو تبلیغ کرنے کی پرتبھا، لوگوں سے بات چیت کرنے کی پرتبھا وشیش تھی۔ اتیادک ایسی گھٹنائیں ان کے وبھن متوں کے لوگوں سے، سمبندھ رکھنے والے لوگوں سے، علماء سے ان کے اختلافی مسائل پر بات چیت ہوتی اور بڑے ٹھوس اور گیانی اتر دیتے۔ بڑے اچھے وقتا تھے، جیسا کہ میں نے کہا، شروتا کو، سننے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ مربیان جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لے کر چلنے والے تھے۔ ہر ایک نے یہی لکھا کہ انتہائی ونمر ویوہار کرنے والے تھے اور سوئم بھی تہجد اور عبادت کرنے والے لوگوں کو، مربیان کو بھی خاص طور پر تہجد کی تلقین کیا کرتے تھے۔ خلافت سے پریم اور آگیا کاریتا کا ایک غیر معمولی ماپدنڈ تھا ان کا۔ کچھ پریشانیاں بھی آئیں ان پر۔ خلافت رابعہ میں پورن آگیا کاریتا کے ساتھ انہوں نے وہ سمے گزارا اور ادھین رہ کر بھی کام کیا، بلکہ ان کو کسی نے کہا بھی کہ آپ پہلے ناظر تھے، اب آپ کو ناظر کے بجائے کسی ناظر کے ماتحت کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مربیان بھی لکھا ہے۔ ان کی ایک پتری نے بھی لکھا تھا کہ خلیفہ وقت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کی کہاں کیا آوشکتا ہے۔ میں نے وقف کیا ہوا ہے، مجھے چاہے جھاڑو دینے پہ لگا دیا جائے، میں تو وہی کام کروں گا جس کا خلیفہ وقت کا آدیش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بہتر حالات کیے اور ان کی اس کامل وفا اور آگیا کاریتا کے ادھارن کو میں سمجھتا ہوں قبولیت کا رنگ ملا، اور پھر ان کو پناہ صدر انجمن احمدیہ کے ممبر بھی بنے اور ناظر بھی بنے۔ جہاں بھی رہے امیر کے ساتھ پورن سہیوگ اور اطاعت کا نمونہ ہوتا تھا، کراچی میں بھی اور دوسرے استھانوں پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے کچھ علمی کام بھی ہوئے ہیں، پستکیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی ایک پستک ہے کلمہ طیبہ کی عظمت کا قیام، احمدی کی پہچان۔ دوسری پستک ہے ان کی اللہ تعالیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور خانہ کعبہ۔ پھر ایک پستک ہے ان کی جماعت احمدیہ کی
تعداد کا مسئلہ، پھر ایک پستک ہے نفاذ شریعت میں ناکامی کے اسباب، پھر ان کی ایک پستک ہے توہین رسالت کی سزا۔ بہرحال یہ ان کی لیکھنی ہے، علمی کام بھی انہوں نے کیے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا بہت ٹھوس کام کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا وہوار فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مولانا محمد عمر صاحب، پورو ناظر اصلاح ارشاد مرکزیہ قادیان کا، جو پی کے ابراہیم صاحب کے پتر تھے۔ 21 جنوری کو ان کی بھی وفات ہوئی ہے 83 ورش کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کا سمبند کیرلا سے تھا۔ ان کے پتا ابراہیم کٹی صاحب تھے، جو جماعت کے اتیادھک ورودھ اور دشمنوں میں سے تھے۔ ان کے مولانا صاحب کی جنم سے 10 ورش پورو وہ ویاپار کے سلسلہ میں ان کے پتا ویاپار کے سلسلہ میں بمبئی گئے۔ ان دنوں بمبئی میں کافی احمدی ویاپار کرتے تھے۔ بمبئی میں مالابار کے ہی کچھ احمدیوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور جماعت احمدیہ کے آستھا کے سمبند میں ان کا وچار ومرش ہوا، اور 1924 میں جب حضرت خلیفہ ثانی بمبئی تشریف لے گئے تو اس وقت حضور کے ہاتھوں پر ان کو بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہونے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ اس کے بعد ان کو قادیان میں بھی آنے کی توفیق ملی۔ مولانا عمر صاحب 1954 میں قادیان آئے، جبکہ دیش کے وبھاجن کے بعد مدرسہ احمدیہ کا پنہ آرمبھ ہو چکا تھا۔ 1955 میں مدرسہ میں داخل ہوئے اور 1961 میں مدرسہ احمدیہ اور پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کی پریکشا پاس کرنے کے بعد 1 ورش تک مدرسہ میں پڑھاتے رہے۔ شکشا پراپت کرنے کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی کی اچھا پر مرحوم کو تقریباً 1 ورش تک پرتی دن صبح ان کے گھر قرآن کریم سننے کی توفیق ملی۔ 1962 میں میدان تبلیغ میں خدمت کا سلسلہ شروع کیا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں کام کیا اور بڑے کامیاب مبلغ کے طور پر سیوا بجا لاتے رہے۔ تبلیغی جلسوں میں ان کی تقاریر ہوتی تھی، مناظرہ یادگیر میں شامل ہوئے، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی وشیش رہنمائی میں کوئمبٹور کی ایتہاسک مناظرہ میں، جو نرنتر 9 دن تک جاری رہا، جس میں مولانا دوست محمد شاہد صاحب اور مرکز کے پرتیندھی حافظ مظفر احمد صاحب بھی گئے ہوئے تھے۔ خاص طور پر ان کے ساتھ انہوں نے بہت اہم کام کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ان کو جو ایک جگہ ان کے کام کو سراہتے ہوئے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ کچھ جماعتیں ہیں جہاں ایک ہی آدمی ہے جو فوری طور پر اکیلا سارا بوجھ اٹھاتا ہے اور تراجم کر کے پھر اتیادھکتا سے پرکاشت کرتا ہے، ارتھات خطبات کے انواد کر کے فوری طور پر، اور ایسی جماعتوں کا خدا تعالیٰ کے فضل سے استر ترقی پر ہے، کیونکہ ان کو ترنت خلیفہ وقت کا خطبہ مل جاتا ہے۔ اور اس ہماری جماعت کو پتہ لگ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں ہماری ایسی جماعتیں جو اردو نہیں سمجھتی، وہاں ہمارے مولوی محمد عمر صاحب مبلغ سلسلہ ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے اس بات کا جنون دیا ہوا ہے کہ ادھر آواز کان تک پہنچی، ادھر ترنت اس کے انواد کیے اور ترنت ساری جماعتوں تک پہنچا دیے۔ تو بڑی محنت سے یہ کام کیا کرتے تھے۔ تقریباً 1 ورش تک فلسطین میں بھی سیوا کی سعادت ان کو پراپت ہوئی۔ قرآن کریم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اتیادھک پستکوں اور پترکاؤں کا ملیالم اور تامل زبان بھاشا میں انواد کرنے کی توفیق ملتی رہی۔ 2007 میں جب ان کو میں نے ناظر اصلاح ارشاد مرکزیہ نردھارت کیا، پھر ایڈیشنل ناظر اصلاح ارشاد تعلیم القرآن وقف عارضی نردھارت کیا، اور پھر بطور نائب ناظر اعلیٰ بھی سیوا کی توفیق ملی، تو بڑے احسن رنگ میں انہوں نے سمست خدمات کیں۔ مدرسہ احمدیہ سے شکشا پراپتی کے بعد سمپورن طور پر مرحوم کو 53 ورش تک سلسلہ کی خدمت کی توفیق ملی۔ آپ کے پیچھے رہنے والوں میں 4 پتریاں اور داماد اور نواسے نواسیاں اور پڑ نواسے نواسیاں بھی ہیں۔ جنون تھا ان کو جماعت کی خدمت کا،
جب فیملی کے ساتھ بھی ذاتی سفر پر جایا کرتے تھے تو سفر کے دوران بھی اور جماعتی کاموں اور وشیشتا انوواد اتیادی کے کاموں میں ویست رہتے تھے۔ سری لنکا کے نیشنل صدر صاحب لکھتے ہیں کہ سری لنکا جماعت کی تاریخ احمدیت میں وہ سنہری دور سدیو سرکشت رہے گا جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی بابرکت انوکرن میں مولانا صاحب کی پہلی تشریف آوری مرکزی مبلغ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 1978 میں ہوئی تھی، تو غیر معمولی طور پر جماعت کے اندر نئے اور روحانی جوش کے ساتھ اصلاح اور پاک تبدیلی نظر آنے لگی، اور مولانا مرحوم کے وہاں اتیدھک سیوائیں ہیں۔ 1994 میں کولمبو شہر میں رام کرشنا کے بڑے ہال میں مولانا صاحب کی ایک امن اور ایکیشور واد کے وشے پر ایک ایسی زبردست تقریر ہوئی جس کو سننے کے لیے 400 افراد سے ادھک لوگ شامل ہوئے۔ وشیش طور پر یہ رام کرشنا تحریک کے دیش کے صدر اور دیش کے ہندو کلچرل منسٹر آنریبل دیو راج مولانا مرحوم کی تقریر سن کر بھاوک ہو گئے اور بہت پرشنسا کرنے لگے، کیونکہ اس بھاشن میں مولانا صاحب نے گیتا کے حوالوں سے منتر پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پرمانت کیا تھا۔ اسی لیے ان کی وہ تاریخی تقریر آج بھی ان لوگوں میں مقبول ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 4 پستکیں تامل بھاشا میں انواد کرنے اور وبھن وشیوں کے ادھین 7 پستکیں تامل بھاشا میں سوئم لکھیں۔ راجیہ تامل ناڈو میں جماعتی رسالہ سمدانا وازری کا آرمبھ کر کے ایک لمبا عرصہ تک وہاں سے دوسرے راجیوں میں پرکاشت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی پورن وفا کے ساتھ جماعت سے سمبند رکھنے کی توفیق دے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم حبیب احمد صاحب مربی سلسلہ کا، جو محمد اسماعیل احمد صاحب فیکٹری ایریا ربوہ کے پتر تھے۔ 25 دسمبر کو اسلام آباد میں ہارٹ اٹیک سے 64 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1979 میں جامعہ پاس کیا تھا۔ انہوں نے اس کے بعد پاکستان کے وبھن ضلعوں میں ان کو توفیق ملی کام کی۔ 1999 سے 2003 تک نائجیریا میں خدمت کی توفیق ملی۔ اس دوران ستمبر 1998 سے اکتوبر 2000 تک جب امیر اور مشنری انچارج نائجیریا بھی رہے، ونمرتا اور انکساری کے ساتھ خدمت بجا لاتے رہے۔ دفتری کاریوں کے اتیرک محلہ کے تربیتی امور میں بھی بڑے احسن رنگ میں کام کرتے تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اتیرک 3 پتریاں اور 2 پتر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی وفا سے جماعت سے سمبند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم بدر الزماں صاحب کا، جو کچھ عرصہ سے کارکن وکالت مال UK تھے۔ 3 جنوری کو خدا کی اچھا انوسار وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت مخلصی اور محنتی کارکن تھے۔ 1944 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ پیدائشی احمدی، ان کو بھی خدام الاحمدیہ بھی جب گورنمنٹ میں اپنی سروس کر رہے تھے تو قائد ضلع کوئٹہ کی خدمت کی توفیق ملی۔ پھر انصار اللہ بلوچستان کے ناظم بھی رہے۔ ان پہ 1986 میں ایک جماعتی کیس بھی ہوا جس کے ادھین یہ خدا تعالیٰ کے لیے جیل میں بھی رہے، اور 1995 میں سے 1999 تک وکالت مال اول ربوہ میں خدمت سر انجام دی۔ یہاں لندن آ گئے تو پھر رقیم پریس میں، اور پھر 17 ورش وکالت مال ایڈیشنل وکالت مال لندن میں ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم منصور احمد تحسین صاحب کا، جو مولوی محمد احمد نعیم صاحب مربی سلسلہ کے پتر تھے اور کارکن تھے، اور شعبہ احتساب نظارت امور عامہ ربوہ میں یہاں لندن میں اپنے پتر کے پاس آئے ہوئے تھے کہ 30 ستمبر کو 70 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ نے جیون کے تقریباً 25 वर्ष خدمت دین کے لیے جماعتی کارکن کی حیثیت سے وبھن دفاتر میں خدمت کی توفیق پائی۔ اتیادھک ملنسار، ایماندار اور ونمر ویکتی تھے۔ خلافت کے ساتھ اتیادھک پریم کرنے والے تھے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ صبر اور بردباری سے معاملات کو حل کرتے تھے۔ سدھارنتا جو کٹھن معاملات ہوتے تھے وہ آپ کے سپرد کیے جاتے تھے، اور کبھی کبھار فریقین غصہ اور طیش کی بھاوناؤں سے پری پورن ہو کر دفتر آتے تھے، لیکن آپ کی محبت اور پیار سے ان کے جذبات اور غصے کو اپنے کنٹرول کر لیتے تھے اور معاملہ یہ حل کر دیا کرتے تھے۔ جماعتی خدمت اس قدر جذبہ تھا کہ ان کی پتنی نے لکھا ہے کہ آپ کی پتری ڈاکٹر فاریہ منصور کی دعوت ولیمہ تھی اور روز یہ صبح صبح تیار ہو کر دفتر کے لیے نکلنے لگے تو پتنی نے کہا کہ شادی والا گھر ہے، آج تو چھٹی کر لیں۔ انہوں نے اتر دیا کہ دعوت کا وقت 2 بجے ہے، وقت نشٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اس وقت دفتر جا رہا ہوں، کہ اس وقت آ جاؤں گا۔ افسران بالا کے ساتھ سمان اور عزت سے پیش آتے تھے۔ اگر کسی معاملہ میں مت بھید رائے ہوتی تو ادب کے تقاضوں کو درشٹیگت رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنی رائے دیا کرتے تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں ان کی پتنی رخشندہ صاحبہ، 2 پتر اور پتریاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا وہوار کرے۔ بچپن سے میں ان کو جانتا ہوں، میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ سدیو میں نے دیکھا ہے، بڑی شرافت تھی اور ہنسنا اور مذاق کرنے والی طبیعت، کبھی غصہ نہیں آنا، کبھی لڑائی نہیں کرنی، اور وہی بات پھر ان میں آخر تک رہی، جس کی وجہ سے پھر یہ لوگوں میں صلح صفائی کرانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے تھے۔ اگلا جنازہ ہے، ورنن ہے ڈاکٹر ایدی ابراہیم موانگا صاحب، تنزانیہ کا، جو 9 دسمبر کو 73 کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میڈیکل کے شعبہ میں مکیریرا یونیورسٹی یوگانڈا میں داخلہ حاصل کیا اور اللہ کے فضل سے ایسٹ افریقہ کے پہلے لوکل احمدی ڈاکٹر ہونے کا سمان بھی پراپت کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی جوانی میں ہی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسکول کے زمانہ سے ہی دھارمک وشیوں کے آیوجنوں میں شامل ہوتے تھے۔ اسلامی اسکالر کی طرف سے جماعت احمدیہ پر اتیادھک آروپوں کے کارن سے ان کے دل میں جماعت کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ اسی زمانہ میں ان کی ملاقات مبلغ سلسلہ شیخ ابو طالب ساندھی صاحب سے ہوئی، جو ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ جب ان سے ان آروپوں کے بارے میں بات چیت ہوئی تو شیخ صاحب نے وستار پوروک نہ صرف ان من گھڑت آروپوں کے اتر سے آگاہ کیا، بلکہ انہیں جماعت احمدیہ کی اور سے پرکاشت کردہ سواحلی ترجمۃ القرآن اور انیک پستکیں بھی دکھائیں۔ ان پستکوں کا ادھین کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بیعت کر لی۔ اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنے عہد بیعت کو انتم دم تک نبھایا۔ ہر سطر کے لوگوں کو اسلام احمدیت کا سندیش پہنچانے میں لگے رہتے۔ تبلیغ کے لیے ان کے دل میں ایک جوش تھا، جس کی وجہ سے احمدیوں اور غیر احمدیوں میں وشیش طور پر جانے جاتے تھے۔ اکثر اپنے بیگ میں جماعتی پستکیں اور پترکائیں اٹھا کر بازار لے جاتے اور بیچا کرتے تھے۔ آپ کو لوگوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر ہیں، یہاں کتابیں بیچ رہے ہیں؟ تو بڑے خوشگوار لہجے میں اتر دیا کرتے تھے کہ جب میں ہسپتال میں ہوتا ہوں تو شریر کا علاج کرتا ہوں، جب اس وقت میں آتما کا علاج کر رہا ہوں۔ ان دنوں چیزوں کو الگ کیا جا سکتا ہے نہ الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان میں سے کسی کو ان دونوں چیزوں کو نہ الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ خلافت سے اتیادھک پریم اور آستھا کا سمبند تھا۔ بچوں کو اسلامی طریق پر پرورش کی، تعلیم و تربیت کی طرف وشیش توجہ دی تتھا گھروں پر بچوں کے ساتھ نماز باجماعت کا احترام بھی کرتے۔ گھر پر ایک لائبریری بھی بنائی ہوئی تھی، جس میں انیہ علوم کی پستکوں کے ساتھ ساتھ جماعتی پستکیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اپنی اولاد کو احمدیت ارتھات حقیقی اسلام پر قائم رہنے کے بارے میں سوئم بھی دعا کرتے
اور دوسروں کو بھی کہتے رہتے۔ جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کے تمام بچے بھی نظام جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنے پتا کی طرح نیک طبیعت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سدیو جوڑے رکھے اور ان کے پتا کی دعاؤں اور نیک اچھائیں پورے کرنے والے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کو مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے۔ اگلا ورنن ہے سغرا بیگم صاحبہ، جو پتنی ہیں دین محمد صاحب ننگلی درویش قادیان۔ یہ 6 جنوری کو 85 ورش کی آیو میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت حکیم محمد رمضان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتری تھیں۔ نماز قرآن کی پابند، نرنترتا سے نماز تہجد ادا کرنے والی، مہمان نواز، صابر، شاکر، محنتی، ہمدرد اور بہت سی وشیشتاؤں کی مالک ایک نیک مہیلا تھیں۔ خلافت سے اتیادھک پریم کا سمبند تھا۔ کئی سال تک لجنہ امالہ میں بطور سیکرٹری خدمت خلق کی توفیق ملی۔ مرحومہ موسیاں تھیں۔ پیچھے رہنے والوں میں 2 پتر 2 پتریاں شامل ہیں۔ ایک پتر کو ان کے 40 ورش تک خدمت کی سیوا کی توفیق ملی۔ بشیر الدین صاحب کو دوسرے پتر منیر الدین، جو اس وقت نظامت تعمیرات میں قادیان میں خدمت بجا لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا وہوار فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم چودھری کرامت اللہ صاحب، جو 26 دسمبر کو 95 ورش کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت چودھری شاہ دین صاحب آف گھٹیالیاں کے پوتے تھے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیالکوٹ آمد پر بیعت کی سعادت پراپت کی تھی۔ مرحوم شریف النفس، بے لوث محبت کرنے والے، غریب پرور اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والے، ہر حال میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ایک مخلص انسان تھے۔ ان کے پتر سہیل صاحب لکھتے ہیں کہ مہمان نوازی کا وشیشتا تھی۔ ان میں اس کا اظہار وشیشتا پر اس وقت ہوتا ہے وشیشتا اس وقت ہوتا تھا جب واقفین زندگی جماعتی دوروں کے سلسلہ میں بدین سندھ تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کو فرقان فورس میں بھی خدمت کی توفیق ملی۔ 1983 سے لے کر 2018 تک الفضل انٹرنیشنل کے دفتر میں رضاکارانہ خدمت بجا لاتے رہے۔ اپنے گھر کو شروع سے ہی جماعتی فنکشن کے لیے پیش کیا ہوا تھا اور موجودہ گھر میں بھی ایک حصہ نماز سینٹر کے طور پر تعمیر کروایا۔ آپ کی پتریاں ہیں، وہ بھی خدمت سر انجام دے رہی ہیں، پتر ہے وہ بھی خدمت سر انجام دے رہا ہے جماعت کی، اور ایک ان کا نواسوں میں سے ایک نواسہ فرحاد احمد مربی سلسلہ بھی یہیں UK میں پریسن میڈیا میں اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا وہوار فرمائے اور ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو، ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے چودھری منور احمد خالد صاحب کا، جرمنی کا، جو 20 اگست کو 85 ورش کی آیو میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نظام جماعت کے ساتھ گہرا تعلق تھا، تبلیغ اور تربیتی مساعی میں بھرپور حصہ لیتے تھے اور جرمنی میں وبھن وقتوں میں بطور صدر جنرل سیکرٹری خدمت کی توفیق پائی۔ انصار اللہ کی بھی خدمت کی توفیق پائی مختلف عہدوں میں۔ اس کے علاوہ جب یہ پاکستان تھے تو وہاں تحریک جدید کے زمینوں پر بطور مینیجر بھی ان کو کام کرنے کی توفیق ملی۔ خلافت سے گہرا تعلق تھا۔ مرحوم موسی تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 5 پتر اور 6 پتریاں شامل ہیں۔ اگلا ورنن ہے نذیرہ بیگم صاحبہ، پتنی صادق طاہر محمود، احمد صادق طاہر محمود، ریٹائرڈ مربی سلسلہ بنگلہ دیش کا، جو 28-27 نومبر کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ شریمان مولوی محمد صادق صاحب، محمد احمد مولوی محمد صاحب پورو نیشنل امیر کی پتری تھیں۔ مرحومہ نماز قرآن کے پابند، دعا گو، مہمان نواز، صابرہ، شاکرہ، ایک نیک مہیلا تھیں۔
رمضان میں نرنترتا کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھیں، ختم کرتی تھیں، اور اس کے اترک بہت ساری نیکیوں، خوبیوں اور نیکیوں کی حامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا وہوار فرمائے۔ اگلا ورنن ہے رفیع الدین بٹ صاحب کا۔ یہ 6 دسمبر کو 92 ورش کی آیو میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولوی خیر الدین صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پتر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے جوانی میں نظام وصیت میں شامل ہونے کی توفیق پائی۔ وبھن ستھانوں پر جماعتی خدمت کا افسر ملا۔ مدوملی ضلع نارووال کے صدر جماعت اور امیر حلقہ کینٹ رہے۔ امیر حلقہ بھی رہے، وہاں کینٹ جماعت کے صدر بھی رہے۔ اسیر راہ مولا ہونے کا بھی اعزاز ملا۔ پیچھے رہنے والوں میں 4 پتریاں اور 1 پتر شامل ہیں۔ ان کے ایک داماد نسیم احمد صاحب نائجیریا میں بطور مبلغ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے ساتھ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان تمام مرحومین کے درجات بلند کرے، اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے۔ نماز کے بعد جیسا کہ میں نے کہا، ان کے نماز جنازہ غائب ادا کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر